ذرا سوچئے، دنیا کی دو بڑی طاقتیں بالکل جنگ کے دہانے پر کھڑی ہیں، ایک ایسا ٹکراؤ جو لگتا ہے کہ ہو کر ہی رہے گا اور جس کا انجام صرف تباہی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر یہ طوفان آنے سے پہلے ہی تھم جائے؟ یہ کہانی ہے اس عالمی بحران کی جس نے پوری دنیا کی سانسیں روک دی تھیں، اور یہ کہ کیسے اسے خاموشی سے ٹال دیا گیا۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ 2026 کے شروع میں جب ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ اب جنگ ہو کر رہے گی، یہ خطرہ اچانک ٹل کیسے گیا؟ اس کے پیچھے ایک ایسے کردار کی کہانی ہے جس پر اکثر بات نہیں ہوتی۔ تو چلیے سب سے پہلے اس منظر کو سمجھتے ہیں جب دنیا سچ میں جنگ کے دہانے پر تھی اور ہر طرف ایک غیر یقینی کی کیفیت تھی۔ ایک طرف تھا امریکہ اپنی پوری ملٹری پاور اور سخت موقف کے ساتھ، اور دوسری جانب تھا ایران جو اپنے جارحانہ رویے اور نیوکلیئر عزائم سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ لچک کی تو سمجھیں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، اور یہ صورتحال دنیا کو ایک بہت خطرناک جنگ کی طرف دھکیل رہی تھی۔ اور اس سب میں سب سے ڈراؤنی بات وہ تھا ایک نیوکلیئر تباہی کا حقیقی خطرہ۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں تھی، بلکہ بالکل سر پر کھڑا ایک ایسا خطرہ تھا جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا تھا۔ تو اس انتہائی ٹینشن والی صورتحال میں جب لگ رہا تھا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، ایک ایسی انٹری ہوتی ہے جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ آخر یہ کون تھا جس نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا؟ جواب تھا پاکستان، اور اس کی وجہ یوں سمجھ لیں کہ جتنی سادہ تھی اتنی ہی پیچیدہ بھی۔ پاکستان کے واشنگٹن اور تہران دونوں کے ساتھ ایسے اسٹریٹجک رشتے تھے جو کسی اور ملک کے نہیں تھے، اور بس یہی یونیک پوزیشن تھی جس نے اسے دونوں کے لیے قابل اعتماد بنایا۔ اور اس پوری ڈپلومیٹک کوشش کے مرکز میں جو شخصیت تھی وہ تھے جنرل عاصم منیر۔ انہوں نے نہ صرف اس پورے پروسیس کو لیڈ کیا بلکہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایک ڈائریکٹ برج کا کام کیا، اور اسی برج کی وجہ سے پردے کے پیچھے بات چیت کا راستہ کھلا اور معاملات آگے بڑھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کامیابی ملی کیسے؟ اس کے لیے ایک خاص قسم کی ڈپلومیسی استعمال کی گئی، ایک ایسی اسٹریٹجی جو اکثر بڑے بڑے گلوبل جھگڑوں کو سلجھانے میں کام آتی ہے۔ اسے کہتے ہیں بیک چینل ڈپلومیسی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں یہ غیر سرکاری اور خفیہ رابطے ہوتے ہیں، یعنی میڈیا کی نظروں سے دور، عوامی پریشر سے ہٹ کر حساس مسائل پر بات چیت۔ جب سامنے آ کر بات کرنا ممکن نہ ہو تو پھر یہی خاموش سفارتکاری سب سے زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے۔ تو امن کی طرف یہ سفر 3 اہم سٹیپس میں پورا ہوا۔ پہلا سٹیپ، خفیہ طور پر دونوں سائیڈ سے کانٹیکٹ قائم کرنا۔ پھر دوسرا سٹیپ، ٹینشن کم کرنے کی شرائط پر سنجیدہ بات چیت کرنا۔ اور آخر میں ایک تاریخی ڈیل فائنل ہوئی جس نے جنگ کے خطرے کو ٹال دیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ 2 ہفتوں کی سیز فائر۔ اب سننے میں شاید 2 ہفتے کم لگیں، لیکن اس نے فوری طور پہ تو خطرہ ٹال دیا اور آگے کی ڈپلومیسی کے لیے وہ قیمتی وقت دے دیا جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اس خبر کے آتے ہی پوری دنیا نے ایک طرح سے سکون کا سانس لیا، لیکن اس کا اثر صرف ایک فیلنگ تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کے ایسے ٹھوس نتائج سامنے آئے جو فوراً نظر آنے لگے۔ سب سے پہلا اور واضح اثر پڑا گلوبل انرجی مارکیٹس پر۔ جہاں جنگ کے ڈر سے مارکیٹ میں ایک طوفان مچا ہوا تھا، وہیں اس سیز فائر کے اعلان نے مارکیٹس کو فوراً اسٹیبلائز کر دیا۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں رکی، خام تیل کی قیمتیں جو آسمان پر تھیں تیزی سے نیچے آئیں۔ گلوبل سٹاک مارکیٹس جو غیر یقینی کی وجہ سے بالکل ڈوب رہی تھیں، ان میں بھی زبردست ریکوری دیکھنے کو ملی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ گلوبل پیس اور گلوبل اکانومی آپس میں کتنے گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ صرف ایک ون ٹائم سکسیس سٹوری تھی، یا پھر یہ واقعہ اسلام آباد کے ایک بڑے گلوبل رول کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اس معاملے سے جڑے سورسز کے مطابق پاکستان کا یہ کردار کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ چیز اسلام آباد کو گلوبل پیس اور ڈپلومیسی کے لیے ایک اہم ہب کے طور پر سامنے لاتی ہے۔ اصل میں یہ کامیابی پاکستان کی انٹرنیشنل میڈیشن کی ایک لمبی ہسٹری کا ہی حصہ ہے۔ ماضی کی مثالوں سے لے کر آج کی اس بڑی کامیابی تک یہ ایک ایسی لیگیسی ہے جو مستقبل میں بھی ایک نئے رول کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال، ایک ایسے دور میں جہاں کانفلکٹس کھلے عام سب کے سامنے لڑے جاتے ہیں، کیا ایسی خاموش پردے کے پیچھے کی ڈپلومیسی کا کوئی فیوچر ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ پورا واقعہ ہم سب کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔